پروگرام میں سلیم بخاری صاحب ہمارے موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناز بلوچ صاحبہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ آپ تمام کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سلیم بخاری صاحب، میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، بیسیکلی جاننا چاہ رہا تھا کہ جو میں اپنے انٹرو میں ابتدائیے میں بات کر رہا تھا، یہ کیا میری سوچ ہی اتنی پیسمسٹک لگ رہی ہے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے، یا پھر صورتحال اس کے برعکس ہے؟ کوئی امید کی کرن آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے، اگر تو کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے کوئی امید کی کرن کسی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو منظر کشی آپ نے کی ہے میں اس سے بالکل متفق ہوں۔ ایک بے حسی سی ہوتی جا رہی ہے پورے معاشرے کے بیچ، یہ جان کے کہ اس حکومت سے یا جو سابقہ حکومتیں تھیں ان کے دور میں بھی ان سے کوئی اچھی امید عوام کے لیے نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہے۔ جب اس قسم کی خوفناک مہنگائی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بے پناہ تعویلات پیش کی جائیں تو آپ کو ایک بات فوری طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آپ کو کوئی ریلیف دینے والے نہیں ہیں، بلکہ ان اضافوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آئی ایم ایف کے پروگرامز پہلے بھی آئے ہیں، یہ کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے، 13واں 14واں پروگرام ہے، لیکن اس قسم کی خوفناکی ہم نے کبھی صورتحال میں نہیں دیکھی تھی۔ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ یہ کنڈیشنلٹی مانیں گے کہ آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا؟ کبھی کسی نے تصور کیا تھا اس کا؟ کبھی کسی نے اس کا تصور کیا تھا کہ وہ آپ سے یہ حق بھی چھین لیں گے کہ آپ ایک عام آدمی کو سبسڈی دے سکیں؟ ہم کتنے اپاہج ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور یہ سارا ہماری پالیسیوں کا قصور ہے، ہماری سکسیسو گورنمنٹ کے غلط فیصلوں کا قصور ہے، اس میں بیچاری عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عوام نے جس کو بھی ووٹ دے کے اسمبلیز میں بھیجا، انہوں نے اس کے علاوہ ہر ایک کی بات کی ہے۔ تو یہ جو خوفناک صورتحال اس وقت ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی کے پاس بھی کوئی ایسا پلان دکھائی نہیں دیتا جس سے کوئی توقع، امید تو چھوڑ دیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ توقع ہو کہ صورتحال میں کوئی ہلکا سا ریلیف بھی آئے گا۔ آپ دیکھیے کس ڈٹائی سے، یعنی پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی ہوتا تھا 1 روپے 14 پیسے بڑھ گیا، 1 روپے یا 1.5 روپے بڑھ گیا، اب تو 20 روپے کے چھکے مارے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کنٹرول ڈالر کے اوپر سے ان کا یکسر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو مہنگائی ہم 28% اور 45% کو پیٹ رہے تھے، مجھے لگتا ہے سری لنکا کی طرح یہاں بھی 70% ہونے والی ہے۔ تو یہ صورتحال قابو میں، جن ایک دفعہ بوتل سے باہر آ گیا پھر قابو نہیں آئے گا، پھر ان حکمرانوں کو عوام کے غیظ و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی ناز بلوچ، آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ڈز دیٹ بادر یو ایز اے پولیٹیشین؟ کہ ظاہر ہے کہ عوام میں جاننا ہوتا ہے، اور عوام اس وقت لٹرلی، میں جو حالت زار دیکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایک لوگوں کے چہروں پر ویرانی جس طرح سے دکھائی دیتی ہے، تو یہ ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے تو بڑی خوفناک صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ ایک روٹی کو ترس رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں، اور اوپر سے مشکلات ایسی ہوں۔ تو کوئی حل آپ کو کسی کے پاس پلان دکھائی دیتا ہے، انکلوڈنگ یور پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق، سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں انتہائی مذمت کرتی ہوں بنو میں ہونے والے آج دہشت گردی کے حملے کی، جس کے نتیجے میں ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئیں، تو اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک جو ہے یہ واقعہ، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دشمن جو ہے جتنا بھی کمزور سمجھے ہمیں، لیکن وہ ہماری اس جرأت اور بہادری کو دیکھ کر میں سمجھتی ہوں کہ دشمن خود کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ نے سوال کی سیاسی حوالے سے کہ جو صورتحال ہے، اور بالکل بخاری صاحب نے ایک جائزہ پیش کیا، اور یہ تکلیف دہ صورتحال تو ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کو دیکھ کر کہ بہت کوئی سنہرے حالات ہوں، لیکن مشکلات اور مشکلات کی وجوہات کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو اس کے میرا خیال ہے کہ بہت طویل فہرست ہے، اور اگر ہم ان کو گنوانا شروع کریں گے تو وہ پھر کہا جاتا ہے اکثر کہ سیاستدان جو ہے وہ بلیم گیم کر کے ایک دوسرے کو برا ثابت کرنے کے لیے اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجوہات کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں بیسیکلی،
میں آگے کی بات کر رہا ہوں کہ ڈو یو ہیو اے سولوشن فار دیٹ؟ جی بیکاز ابھی وے تک تو کوئی فارورڈ، دکھائی نہیں جی دیتا بالکل وے فارورڈ ہے. دیکھیں آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک کائنڈ آف اے پرسن، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں نوجوانوں کے اندر امید کی کرن جو ہے وہ ہمیشہ زندہ ہونی چاہیے. جب ہم علامہ اقبال کا جو فلسفہ جب پڑھتے ہیں تو وہ نوجوانوں کو امید دلاتے ہیں، نوجوانوں کو، اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ تبھی کامیاب اور روشن ہوگا جب ہم کوئی ہوپ جو ہے لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن ہم اگر اپنے آپ کو ناکام تصور کر لیں اور ہم خدا نخواستہ اپنے آپ کو تصور کر لیں کہ دس از دی اینڈ اور ہم آگے کچھ نہیں کر پائیں گے، تو میرا خیال ہے یہ سوچ غلط ہے. میں ذاتی طور پہ ایسی سوچ نہیں رکھتی اور پیپلز پارٹی ایسی سوچ نہیں رکھتی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں بہت مشکل حالات میں، دہشت گردی کے حالات میں جب ہمیں حکومت ملی، ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کھو چکے تھے. ایک بہت بڑا نقصان پاکستان کا ہو چکا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، اور جو حالات تھے سوات تک کے جو حالات ہوئے تھے، ان مشکل چیلنجنگ حالات کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے جب حکومت سنبھالی تو ہم نے ڈیلیور کیا. ہم نے 5 سال میں دوسروں کو بلیم گیم اور یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے مشرف سے انہیرٹ جو مشکلات ہمیں ملی ہیں ان کے اوپر رونا رونے کے بجائے ہم نے وے فارورڈ آگے جا کے بیانات دیے جاتے تھے. ہم نے لیکن دیکھیں یہی ایک طرح سے فیلئر کو ایکسپٹ کرنا، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. ابھی آپ لوگ جو یہ حوالے دیتے ہیں نا، بھلے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ جب حوالے دیتے ہیں نا سن 2008 کے یا سن 2013 سے 17 کے، تو اس وقت یہ 15-16 ماہ کا جو اقتدار ہے اس کو وہ چاہتے ہیں کہ بھول دیں، اس کو مٹا دیا جائے. تو ایسا ہو نہیں سکتا انفارچونیٹلی. تو ہم اس کو بھی آپ کی کارکردگی کے زمرے میں لائیں گے. میں ذرا اشفاق if you allow me to respond please. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ 16 مہینہ یا 15 مہینوں کو بھولیں، نہ ہی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ 3.5 سال عمران خان کی جو ایک گھسی پٹی حکومت تھی اور جو ان کے 24,000 ارب سے 55,000 ارب تک قرضہ جات کو لے جانے والا جو منصوبہ تھا، اور جو پاکستان کو جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ کی طرف لے جانے والی جو ایک ان کی سازش تھی، میں اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں. میں نہیں آپ کو کہہ رہی کہ آپ 3.5 سال عمران خان کے بھول جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم جب حکومت میں آئے تھے اور فل فلیج پیپلز پارٹی کو 2008 میں مشکل حالات میں حکومت ملی تھی، ہم نے ڈیلیور کیا تھا، ہم پروگرامز لے کر آئے تھے، ہم نے ڈیولپمنٹ کی تھی، ہم نے بجلی کے منصوبے آپ کو جیسے بھی اعتراض ہو لیکن لگائے تھے. 1 میگا واٹ انرجی پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ نے دیکھا کوئی پروڈیوس ہوئی ہے کہیں پر؟ کوئی آپ مجھے ڈیولپمنٹ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے انویسٹمنٹ کے اوپر آپ جب دیکھیں کہ وزیر اعظم خود چلا کے کہے، اگر ملک کا وزیر اعظم خود چلا کے کہے کہ میرے ملک میں کرپشن ہے، کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ تو دیکھیں وہی بات ہے. اگر آپ یہ بات کریں گے تو میں تو آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا. ہمیں جب حکومت ملی 2008 میں تو پاکستان میں جو ہے وہ گندم کی پیداوار جو ہے وہ نہیں تھی صحیح، اور ہم ودن 6 months ہم ایک ایکسپورٹ کرنے والے کنٹری کے اندر آ گئے اور ہم گندم ایکسپورٹ کرنے لگ گئے. تو آپ مجھے بتائیں، دیکھیں جب آپ کے پاس ایک ول ہوتی ہے تو آپ کے پاس راستے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ قید ہوتی ہے، اگر آپ نے تالے لگے ہوتے ہیں اور صرف سوچ یہ ہوتی ہے کہ انتقام لینا ہے، سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے، پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا ہے، تو پھر ایسی سوچ کے ساتھ آپ ملک کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ مجھے بتائیے. بالکل جی، یاد ہے ہمیں بیسکلی جو ہسٹری ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے بنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد ہوتی ہے. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس دور میں پہلے اتحاد تھا، اس اتحاد کا مستقبل کیا ہوا، گورنر راج کس طرح سے لگا، ججز کی بحالی کس طرح سے ہوئی، پھر کس طریقے سے وہ سوئس حکام کو خط لکھے گئے، کس طرح سے گیلانی صاحب کی حکومت گئی، کس طریقے سے راجہ پرویز اشرف صاحب آئے اور کیا طریقہ کار رہا. وی آل ریمبر دیٹ.